لہذا اہل سنت وہ اجنبی لوگ ہیں، اہل حدیث وہ اجنبی لوگ ہیں جو بدعتوں اور خواہشات کی اتباع کرنے والوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن دین محمد سے رشتہ نہیں توڑتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کام تے چنگا ہی ہے پاویں حدیث نہیں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کام اچھا تبھی ہوگا جب اس پر پیاروں کے سردار محمد کی مہر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت علم کے حامل ہیں، اہل سنت وہ لوگ ہیں جو علم کو سینے سے لگا کر، علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس کے دلائل یاد کرتے ہیں، آیات یاد کرتے ہیں، احادیث یاد کرتے ہیں۔ یہ نہیں اس قبر کو کیوں چوم رہے ہو، یہ بابے طوطے شاہ کا نمک کیوں چاٹ رہے ہو، یہ بابے کے تیل کو کان میں کیوں ڈال رہے ہو، پتہ تے کوئی نہیں، بٹکیا میں نہیں کرتے دیکھیں گے سامنے کی پتہ کیوں کر رہے ہیں، بزرگ کرتے رہے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ اور اہل سنت ان سے پوچھا جائے ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہو، محمد نے باندھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکوع جاتے اٹھتے رفعین کیوں کرتے ہو، محمد نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح، طلاق، عبادت، عمل، ہر میدان میں ان کا ایک ہی امام اعظم ہے، ایک ہی قائد اعظم ہے، ایک ہی رہبر اعظم ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ سند نہیں پوچھا کرتے تھے، کوئی بھی حدیث سنانے مان لیتے تھے، لیکن جب فتنے پھیلے، بدعات پھیلی، خرافات پھیلی، پھر حدیث سنانے والے سے پوچھا جاتا تو اپنے رجال بیان کر کس سے سنی ہے، وہ رجال بیان کرتا، حدیث بیان کرنے والے راویوں کا نام لیتا، اگر وہ اہل سنت ہوتے تو اس کی حدیث کو مان لیا جاتا، اور اگر وہ اہل بدعت میں سے ہوتے اس کی بات کو ٹھوکر مار دی جاتی۔ اہل سنت وہ لوگ ہیں جن کی جدائی سے لوگ غمناک ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے کسی اہل سنت کی موت کی خبر ملتی ہے مجھے یوں لگتا ہے میرے جسم کا کوئی عضو ٹوٹ گیا ہے، میرے جسم سے میرا بازو کاٹ لیا گیا ہے۔ کہا جو لوگ اہل سنت کی موت کی تمنا کرتے ہیں وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو ضرور پورا کر کے رہے گا، کافروں کو جتنی مرضی تکلیف کیوں نہ ہو۔ سنت نعمت ہے، سنت مطلق نعمت ہے جو ہمیشہ کے لیے سعادت کا باعث بنتی ہے، جیسے اسلام کی نعمت، سنت کی نعمت، دنیا و آخرت میں عافیت کی نعمت، ان تین چیزوں پر دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، تو سنت بہت بڑی نعمت ہے۔ مبارک ہو اس کو جس کے عمل میں سنت مصطفیٰ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اہل سنت کے راستے پہ چلتا ہے، صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے، وہ بڑے عظیم پڑوس میں رہنے والا ہے۔ قرآن حکیم سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور اس سے بہتر پڑوس اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے پیارا پڑوس ہے، یہ بہترین رفیق ہے، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ یہ چاروں قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو مطلق نعمت ملی ہے، اور آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تم پہ تمہارا دین پورا ہو گیا، اپنی نعمت کو میں نے پسند کیا، اسلام کو پسند کیا، تمہارے لیے اس دین پر میں راضی ہوا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے کچھ حدود و فرائض اور سنن ہیں جس نے ان کو مکمل کیا ان کا ایمان مکمل ہے۔ اسلام اور سنت کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے جو خاص مومنوں کے لیے ہے۔ اسلام اور سنت کی نعمت خاص اہل ایمان اور مومنوں کے لیے ہے، اور اس سنت کی نعمت پر خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدل جہاں بہتر ہے
جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ سلف صالحین فرماتے ہیں اس آیت میں فضل، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد اسلام اور سنت ہے۔ اسلام اور سنت کی محبت جتنی زیادہ دلوں میں اترے گی اتنی زیادہ انسان کو خوشیاں ملے گی، اتنا غم اور دکھ ختم ہوگا، خوف امن میں بدلے گا۔ سنت کا مقام اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کا وہ مضبوط قلعہ ہے یہ سنت، جو اس کے اندر داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہ اس باب اعظم میں داخل ہوا جس میں داخل ہونے کے بعد انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سنت کی روشنی قیامت کے دن چہروں کو منور کرنے کا سبب بنے گی۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، قیامت کے دن ہم جتنے بیٹھے ہیں مولا، ہم سب کے چہروں کو روشن کر کے اپنی جنت الفردوس میں داخل فرما دینا۔ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جن کے چہرے سیاہ ہونے کے بعد جن کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے پاپی ہیں مولا، لیکن تیری توحید کو مانتے ہیں، تیرے مصطفیٰ کی سنت کو مانتے ہیں، ہمارے چہروں کو روشن فرمانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے ان سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے مراد اہل بدعت ہے۔ سنت حیات اور نور ہے جس سے بندے کو سعادت اور ہدایت ملتی ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ اکبر، اس آیت کو سنیے، اس کے ترجمے کو اپنے دل میں اتاریے، اور پھر مبارک ہو تم کو جنہوں نے سنت کے نور سے اپنے ایمان عقیدے کو روشن کر رکھا ہے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایسا نور دیا جس کو یہ لے پھرتا ہے۔ نور یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما كانوا یعملون۔ کہ ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، اسی طرح کافروں کے ان کے اعمال، کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اہل سنت کا دل روشن ہوا کرتا ہے، زندہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حیات اور نور کا ذکر کئی مقام پر کیا، اور اس کو اہل ایمان کی صفت بیان کیا۔ اس لیے زندہ اور روشن دل ہی اللہ کی حقیقت کو سمجھے گا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے نور پیدا کر، میرے دل میں، میرے کان میں، میری آنکھ میں، میری زبان میں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے۔ اللہ نور پیدا کر، میری ذات کو نور بنا، اور نور پیدا کر میرے چمڑے میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈی میں۔ اس طرح آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے حواس ظاہرہ اور باطنہ کے لیے اور اپنے اندر کے لیے نور کا مطالبہ کرتے تو اس نور سے مراد نور ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے لیکن نور ہدایت بن کر آئے، نور ہدایت بن کر آئے۔ کفر کے سارے اندھیرے آپ کے نور ہدایت سے چھٹ گئے اور پوری دنیا میں توحید کا نور چمک اٹھا۔ اہل سنت کی علامتیں اپنے سامنے رکھیے۔ اہل سنت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ رکھے، اصول اور فروع میں ہر مسئلے میں کتاب و سنت کے حکم کو مانے اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے۔ اہل سنت اہل توحید سے محبت کرنے والے، اہل بدعت سے نفرت کرنے والے، اپنی کم تعداد کی بنا پر، جملوں کو یاد رکھنا، اپنی کم تعداد کی بنا پر اہل سنت وحشت کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں حق تو مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی مل جاتا ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، بھلے پوری دنیا اس کی مخالف بن جائے۔ قول و عمل میں اہل سنت سچے بنتے ہیں، کتاب و سنت کی صحیح تطبیق ہر مسئلے میں کرتے ہیں، رسول اللہ کے اسوہ کو اختیار کرتے ہیں جو سراپا قرآن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کے منہج پر، نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں سے بچائے، شرکیات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔